السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید، پروگرام جرم انجام کے ساتھ۔ لاہور کے علاقے شادرہ میں پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ، جہاں رشتہ دار کی جانب سے فائرنگ کر کے 2 بچوں سمیت 4 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ بچے ہسپتال جا کے دم توڑ گئے، جبکہ بچوں کے والدین تاحال شدید زخمی ہیں۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ تو درج کر لیا گیا، لیکن کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی کوئی ایک ملزم بھی پولیس حراست میں نہیں لے سکی، جبکہ ملزمان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ وہ شادرہ کے علاقے میں منشیات فروشی کا کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس آج تک کسی کو نہیں پکڑ سکی۔ اس حوالے سے مدعی اور ان کے رشتہ دار کیا کہتے ہیں اور کیا ان کی تحفظات ہیں، یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں۔ میں اس ٹائم اس خاتون کے ساتھ موجود ہوں جو اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، تو رشتہ داروں نے فائرنگ کر دی اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ ان کے شوہر اور ان کے 2 بچے جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد ان لوگوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ابھی ان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، لیکن یہ چل پھرنے سے قاصر ہیں کیونکہ زخم جو ہے ان کا ابھی خراب ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ وقوع ہوا کیا تھا، یہ کہاں سے آئی تھی، کہاں جا رہی تھی، کون لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ کی۔ باجی آپ کا نام؟ میرا نام ریتا ہے۔ ریتا، اس دن کیا ہوا، کون لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ کی؟ وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ اچھا، میں امی کو ملنے آئی تھی، میری امی میری باجی کے گھر تھی۔ اچھا جی۔ ہم سیدھے ادھر چلے گئے، ادھر سے ہم دوسرے دن گھر آئے۔ ہم جب گھر آئے ہمیں محلے والے اور کرایہ داروں نے کہا کہ یہ ہمیں شراب بیچتی ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جو شراب بیچتے تھے؟ میرے ماموں کا بیٹا۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ آپ کے گھر میں رہتے تھے؟ ہاں جی، ہمارے گھر میں۔ کیوں؟ کرائے پہ۔ اچھا، کرائے پہ کر دیا؟ کرائے پہ کر دیا ہوا تھا۔ ہمیں کرایہ داروں نے کہا کہ یہاں رات کو نا آدمی آتے ہیں اور ہم فیملی والے ہیں، ہم ایسے نہیں رہ سکتے، تو ہم نے اسے کہا کہ مکان خالی کر دو۔ اس نے اپنے میاں، ہماری عورتوں کی نا جھگڑا ہوا، اس نے اپنے میاں کو فون کیا، اس کا میاں آیا۔ یعنی آپ کے ماموں کے بیٹے نے کی بیوی نے؟ ہاں جی، میرا ماموں کا بیٹا پھر آیا، اس کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا جھگڑا ہوا، پھر اس نے اپنے بیوی بچے لے کے اپنے بھائی کے گھر چلا گیا۔ جب شام ہوئی شام کو میں باہر گئی، میں پہلے برف لے کے آئی۔ میں جب برف لینے گئی، میں اور میرا… آپ اس گھر میں نہیں رہتی، آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں چنیوٹ رہتی ہوں۔ شادی کر کے چنیوٹ گئی ہیں؟ اچھا، ان دنوں آپ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئی؟ ہاں جی، میں اپنی والدہ سے ملنے آئی۔ میں برف لینے گئی، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، میں نے بھی اسے دیکھا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، میں واپس گھر آئی اور بچوں کو پھر چیز دلانے گئی۔ کتنے بچے تھے؟ میرے 2 بچے۔ کتنی عمر ہے آپ کے بچوں کی؟ 2 سال کی بیٹی ہے، 5 سال کا بیٹا ہے۔ اچھا، جب ہم چیز لے کے واپس آپ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ گئی؟ ہاں جی، پیدل؟ اسکوٹر پہ۔ اچھا۔ میرا میاں اسکوٹر بہت سلو چلاتا ہے، اور جب ہم واپسی پہ آ رہے تھے چیز لے کے، 2 بھائی چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نے فائرنگ کی پیچھے سے۔ اچھا۔ جب اس نے فائرنگ کی مجھے 2 لگی اور میری بیٹی کو۔ جب میں نے نیچے اتری اسکوٹر سے، پھر اس نے فائرنگ کی، وہ میرے میاں کو لگی۔ میں اسکوٹر سے جب گری، میں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا، وہ بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگنے لگا، ایک بار وہ گرا ہے، گر کے پھر وہ اٹھا ہے۔ دوسرے جو ان کے بھائی تھے، ان کے پاس موٹر سائیکل تھا، وہ ان کے پیچھے بیٹھا۔ تو اس کی فائرنگ سے کون کون زخمی ہوا؟ میرے میاں کو ایک لگی، میرے دونوں بچوں کو بھی لگی، 2 مجھے لگی ہیں۔ تو اب آپ کے شوہر اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میری طبیعت اب بہتر ہے، میرے شوہر ٹھیک ہے، وہ گھر چلے گئے، میرے بچے بھی ٹھیک ہیں۔ آپ کے کہاں پہ گولیاں لگی ہیں؟ ایک میرے پیٹ میں لگی ہے، پیچھے سے لگی ہے اور آگے جگر میں، اور ایک میرے بازو کو چھو کے نکل گئی۔ آپ جن کے ساتھ یہ وقوع پیش آیا ان کی آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ ان کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ان کا معمولی سا گھر خالی کرنے کے اوپر تنازع ہوا تھا۔ وہ ان کے گھر میں کرایہ دار تھا اور اس کی اس معمولی سی بات کے اوپر اس نے اتنی دل میں بات رکھی کہ جب یہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بازار بچوں کو سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو اس نے گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اندھا فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ان کے شوہر یہ اور ان کے 2 بچے شدید زخمی ہوئے۔ یہ بھی چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں کہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا کیونکہ ان کے پیٹ میں گولی لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کا زخم بھی کھلا ہوا ہے، جبکہ ان کے شوہر کے بھی گولیاں لگی ہیں، اس کے ٹانکے وغیرہ جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، لیکن وہ میڈیا پہ نہیں آ سکتے۔ ان کے دیگر اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وقوع ہوا کیسے اور اب کوئی ملزم پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا۔
اس کیس کی مدعیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو زخمی خاتون ہیں ان کی بہن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بھائی کے بیٹوں کے ساتھ ان کا کیا تنازع ہوا کہ اتنی شدت اختیار کر گئے اور کب سے وہ اس گھر کے اندر کرائے پہ رہ رہے تھے. ماں جی ذرا وقوع دسنا کی ہویا کیویں ہے ساری لڑائی تے جھگڑا شروع ہویا؟ یہ جھگڑا اس طرح شروع ہوا. میں میری چھوٹی بیٹی ہے نا, میں ان دے پاس پیری رہندی پئی 2-3 مہینے ہو گئے نے, 4 مہینے مینوں میں ان دے کول ہی رہ رہی سی. اچھا. ادھروں جدوں میری یہ بیٹی آئی ہے مینوں ملن واسطے, ادوں میں انہیں کہا بھی امی اسی رات اتنے رہے شام تک, رات نو تقریباً 8-9 بجے اسی گھر آ گئے, آ کے سو گئے ہیں. سویرے اسی شام کول نہ جویں اسی اتنے گھر وچ داخل ہوئے, سانو کرایہ داراں نے بھی نال دیاں نے بھی ساری رات دروازہ کھلا ہوندا, بندے آ جا رہے نے, مطلب اندی محلے والیاں نے بھی سارے نے دسیا بھی یہ کاروبار چلا رہے نے میاں کی بیوی کاروبار؟ اے شراب چرس اے چیزاں ویچ رہے سیگے. سانو محلے والے نے جدوں دسیا نا بھی یہ شراب تے چرس ویچتے نے, اسی انہوں یہی کہا گیا بھی بھائی سانو تو مکان ساڈا خالی کر دے, اسی تینوں اے جا مکان اپنے کول رکھ کے کی کرنا جڑا ایڈا غلط کام کرے. اسی شرافت ساڈا بچہ ہے گیا ایک, بچیاں نے اسی ہون تک لوکاں دی محنت مزدوری کر کے اپنے بچے پالے نا, اسی اے کام ساڈے واسطے نہیں ہے مناسب. تو ساڈا مکان بھرا خالی کر دے, تو اے کرنا کام تے تو کتے ہور تے جا کے کر. ساڈا نہ اس تو اندی بیوی نال نہ بس اندی بیوی جیڑی ہے نا وہ زیادہ تلخ بازی کرن لگ گئی. اسی بیویاں عورتاں دا جھگڑا آیا, نال ہی اوندا بندہ جیڑا نا وہ بھی تلخ بازی کرن لگ گیا, وہ میرا بھتیجا بھی. انہیں بھتیجے نے کی کیا گیا جی میں مکان نہیں خالی کرنا, تسی جو مرضی کر لو. کنے کرائے تے دتا ہے مکان؟ اسی انہوں دتا اسی 4000 تے سانو کرایہ ایک کمرہ تے سانو کرایہ بھی نہیں سی ٹائم نال دیندا تے نہ سانو بل دیندا سی. جدوں ہی بل منگنا کرایہ منگنا جی دے رہے ہاں, صبر کرو دے رہے ہاں. 20 تاریخ نو کرایہ بندا سی, جا کے کتے سانو 2 تاریخ نو یا پہلی نو کرایہ دیندا سی. اس بعد جدوں ساڈی طلاق بازی ہوئی ہے نا کہ تے مکان تو کہندا میں نہیں خالی کرنا. ادو میری بچی بولی, انہیں کہا بھی تو کیوں نہیں خالی کرنا, گیا سی تینوں کاروبار اتنے نہیں کرن دینا. اینی گل ہوئی ہے ہو کے تے اے بچے بتی چلی گئی ہے, بچیاں نو لے کے نا باہر گئے نے دونوں میاں بیوی. ادھروں یہ واپس برف لے کے جدوں آئے نے نا تے انہاں نوں وہ کتے چوک دے وچ کھڑے نے, تینے بھرا ویکھ رہے نے. اس تو بعد پھر یہ واپس چلے گئے نے. جدوں واپس گئے نے نا یہ گئے نے اگوں انہاں نے امب لے نے, نال کوئی فروٹ لیا انہاں بچیاں واسطے, ادھروں واپس آ رہے نے گے. دوجے برا دوویں چھپ کے کھڑے نے گے, اے وی کتے چھپ کے کھڑا سی. یکدم انہیں پیچھوں فیر کیتے نے موٹر سائیکل دے اُتے ہی دوواں میاں بیوی نے. جدوں انہاں فیر کیتے نا, پہلا فیر لگا اندے بازو نو بچی دے نو, او اگوں اندی بچی نو لگ گیا. تے دوجا فیر انہیں ماریا اندی کمر وچ لگا, بچی دے کمر وچ لگ کے نا تے او پھر اگوں میدے وچ باہر نکل آیا. جدوں تھلے موٹر سائیکل تو ڈگی تھلے اتر ڈگی ہے نا, اس ٹائم تے انہیں تیجا فیر کیتا, او اندے میاں لگا تے میاں لگ کے تے پھر اگا جا کے بچے نو لگ گیا. اے وقوع اتاں تکر بھیڑا پی گیا تے جویں سانو پتہ لگا نا اسی بھی فوری پہنچ گئے اتنے. جویں اسی پہنچے ہیں تے شباز اتاں تکر نہ نس کے تے موٹر سائیکل تے بہن لگا تے ڈگ کے تے پھر موٹر سائیکل تے چڑھ کے تے او تینے بھرا ہی فرار ہو گئے. اجے تکر سانو تقریباً مقدمہ کنے درج کرایا ماں جی؟ مقدمہ پھر میرا دماد آ گیا سی, فون کیتا جویں جویں او آئے نے گے تے انہاں نے پھر 1 تے کال کیتی, پولیس آ گئی. اسی چکیا تے اسی انہاں نو ایمبولینس والےاں نو انہاں نے فون کیتا, اسی ایمبولینس پایا. جویں ہسپتال پہنچے اوتھے آ کے پھر اسی انہاں دا پرچہ کٹوایا, سارا کچھ کروایا. کدے خلاف پرچہ کرایا؟ اے تینے بھائی نے. ایک وہ کہندے نے کہ کیبل والا اندی بڈھی کہندی سی بھی کیبل والا کوئی اسلم ہے, اندے کول یہ کام کردا سی. سانو جدوں پتہ لگا گیا بھی یہ کسے کول کام نہیں سی کردا, اے اپنی آڑت تے ایک دکان دا دکان ہے گجراں دی, اس دکان تے بہ کے شراب چرس اوتھے اے ویچدا سی تے گھر او باہروں بندے بھیجدا سی, گھر بڈھی ویچدی سی. انہاں نے آ کے اندے بیٹے دا نام بلانا, منڈیاں نے اسد کر کے آواز دینی. ادو اندی بیگم نو پتہ چل جاندا سی بھی باہر بندے آئے نے اے چیز لین, ادو نکل کے جا کے بندیاں نو چیزاں دیندی سی. تے جدوں سارے نو ہسپتال پہنچایا گیا تے ہن تہاڈی بیٹی تے ایتھے یعنی ہسپتال نو آ گئے نے تے باقیاں دا کی ہے؟
ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ बच्चे नहीं बचे। और हस्पताल जाके दम तोड़ गई या मौके थे? ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਟਾਂਕੇ, ਖਤਰਾ ਟਾਂਕਿਆਂ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਗਰ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੱਕ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਵੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਨਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਫੜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆਂਗੀ, ਮੁਜਰਮ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਲੱਭਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਗਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਭਾਂਜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਸੱਟੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਆ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਨਿਓਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ 2 ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛਦਰੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਇਆ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੰਝ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੜਕੜਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਵਾਲਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ? ਮਾइक दे दें। आप बड़ी बहन है, आप कहाँ पे थी जब ये वाकया हुआ? आपको कैसे क्या पता चला? मैं फैसलाबाद में रहती हूँ। आपकी शादी फैसलाबाद में? हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये जब सारा वाकया हुआ है तो उसके बाद में आई थी यहाँ। आपको क्या पता चला, क्या वक्त हुआ हुआ? हमें यही पता चला था, रात को मेरे पास फ़ोन आया, अचानक कहा कि आपकी बहन को गोलियां लगी हैं, आपके कज़न का झगड़ा हुआ है उनके साथ, उनको गोलियां लगी हैं, उनकी हालत बहुत नाजुक है। तो जब रात के वक्त तो मैं आ नहीं सकती थी, जब सुबह आई तो मैं सुबह के दिन के वक्त आई थी, तकरीबन 8-9 बजे तक। तो मैं जब आई तो इनको देखा इस हालत में, हमें तो बहुत दुख है कि हमने अपना कज़न था, भाई की तरह था, तो हमने इनको घर में जगह दी, लेकिन हमारे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए? हमें यानी इंसाफ चाहिए कि हमारी जैसे बहन आपकी इनके वालदा साथ- बता रही हैं कि अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो कैसा इंसाफ चाहती? पुलिस ने तो अभी तक ये कुछ नहीं, वो कह रही हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए कि पुलिस वाले कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन वो हमारा जो है ना साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे। बच्चों का आपको कब पता चला? बच्चों का भी मुझे पता चला था जब मैं इधर आई दूसरे दिन, तो मुझे पता लगा कि बच्ची मौके पे फौत हो गई थी और बच्चा तकरीबन बाद में उसकी नाजुक तबीयत थी। आपके बहनोई की हालत कैसी है अब? बहनोई माशाल्लाह वो तो भी ठीक है, डिस्चार्ज किया हुआ है, 4-5 दिन हो गए हैं, वो तो चनियोट घर वापस चले गए थे। तो आपका अपने रिश्तेदारों के अंदर ये हुआ है, तो आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों में को पता करने की कोशिश की है कि वो लोग किधर फरार हो गए? बहुत ढूंढा हमने, हर तरफ पता किया, लेकिन अभी तक न जाने वो कहाँ छुपे हैं, पता नहीं चला। कितने लोग हैं जिन जो फरार हुए हैं अभी? कितने फैमिली के आपके वो लोग हैं? फैमिली के हैं, उनकी 3 भाई हैं, वो उनकी बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और उनकी वालदा और वालिद, ये सारे फरार हैं। सारी फैमिली फरार है। आप छोटी बहन है? वालदा आपकी तरफ आई नहीं थी उस दिन? तो आप लोग जब वालदा आपके घर आई थी, वो कह रही हैं कि वो बीमार थी, तो इसलिए आपने कहा था कि आपकी तरफ आ जाएं। तो आप लोगों को कैसे पता चला? कॉल आई, क्या हुआ, क्या कर रहे थे उस टाइम आप जब लोग? ये मेरी बहन आई थी यहाँ पे, मेरे पास ही गई थी सीधी, और 2 दिन ये यहाँ पे रही हैं। 2 दिन के बाद मुझे फोन गया, वैसे चक्कर लगाते रहते थे। 2 दिन के बाद फोन गया कि रात को। आप लाहौर में रहती हैं? हाँ जी, राणा टाउन। अच्छा। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फायरिंग हुई है। बाद में हमारे मामू के बेटे ने फायरिंग की है मेरी बहन पे, उसके बच्चों पे और बहनोई पे। तो हम रात को आए थे 10 बजे यहाँ पे, हमारे आने तक ये चले गए थे हॉस्पिटल। जी। तो अब जैसे आपकी बहन भी कह रही हैं, आपकी वालदा भी कह रही हैं कि आप लोगों को इंसाफ चाहिए, मुल्ज़मान को पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस ने तो मुल्ज़मान पकड़े नहीं, आप लोग थाने जाते हैं तो वो आप लोगों को क्या कहते हैं? कोई दिलासे दे रहे हैं? दिलासे बिल्कुल भी नहीं देते। वो कहते हैं आप जहाँ पे रेड पड़वाना चाहते हैं हमें बताएं, हम वहाँ से जाके बंदे पकड़ लेंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि बंदे कहाँ पे हैं। बंदे तो इनका काम है ढूंढना, क्योंकि हमने उसकी मामू के बेटे की तस्वीर भी दी है और नंबर भी दिए हैं उनके, ट्रेस करें या तस्वीर। वैसे भी आप लोग घर में सारी खवातीन हैं, आपके बहनोई ज़ख्मी हैं, भाई ने घर चलाने के लिए नौकरी वगैरह भी, काम वगैरह भी करना है, तो वो यानी जब आप उनको ये अपने घर की सूरत हाल बताती हैं कि हम सारी खवातीन हैं, तब क्या कहते हैं वो? कुछ भी नहीं, बस जब शुरू में ये वाक़या हुआ तब उस पुलिस वाले ने दिलासा दिया भी हम उनको पकड़ लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। लेकिन हमने ना 3-4 जो बंदे हैं ना, उसके दोस्त थे हमारे मामू के बेटे के, जिनके पास जाके वो बैठता था, शराब बेचता था, उनको पकड़वाया था। लेकिन उनसे रिश्वत लेके उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। अच्छा। मजीद आगे कहते हैं, बैठ के ना एक मजीद मिनट माजी, मैं आगे आप कहते हैं कि आप और पकड़वाएं। हमने कहा कि जब हमने जिनको पकड़वाया उनको भी आपने छोड़ दिया। यानी रिश्वत का बाजार गर्म करना चाहते हैं और पकड़े और वो रिश्वत ले लेके बंदे छोड़ते जी, हैं। बिल्कुल 3-4 हमने बंदे पकड़वाए हैं, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। चलो माजी, आप मुतासरा ख़ानदान की गुफ्तगू सुन रहे थे। ये मुदैया भी हैं और जो ज़ख्मी लड़की हैं उनकी वालदा हैं, और जो बच्चे इस वाक़े के अंदर फौत हो गए उनकी नानी हैं, बाकी उनकी खालाओं की भी आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ यहाँ पे एक मोहल्लेदार भी मौजूद हैं जिनकी इस शहबाज के साथ कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि ये जो खातून हैं, जो मुदैया हैं, इन्होंने अपना घर जहाँ पे शहबाज को किराए पे दिया हुआ था, वहाँ पे ये एक और मुदैया यानी एक और किराएदार हैं, उनको भी घर पे दिया हुआ था। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਨਾਬ? ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਉਦਾਰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਖਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਕਰੀਮਬਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਕੋ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ੁਭਾ? ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚਰਸ ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੋਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜੀ, ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਵਕੂਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਵਕੂਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਆਏ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ 2 ਖੈਰ ਵੱਜ ਗਏ, ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਈਏ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਕਮਰੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਚਲ ਸੈਫਟੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ, UPS ਬੈਟਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮਗਰੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਗੋਂ ਬੁੱਢੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ 2 ਦਫਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਉਹ ਅਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਮ ਖਾਨ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੂਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਏ ਕਿਸੇ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ? ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਸ਼ਾਦ ਮਨਸ਼ੂਦ ਦੀ ਚੱਕਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ASI ਸਿਪਾਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ के छाड़ देता है। बहुत शुक्रिया। आप उनके हमसाये की गुफ्तगू सुन रहे थे, मुलजिम के आपने मुदैया की गुफ्तगू सुनी। अफसोस इस चीज़ का है कि इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके अंदर एक खातून शदीद ज़ख्मी है, उसका शौहर शदीद ज़ख्मी है, और 2 फूल से मासूम बच्चे जो हैं इस फायरिंग की ज़द में आके जाँ बाग हो गए। और माँ को आज भी ये नहीं पता कि उसके लगते जिगर जो हैं वो फौत हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया है कि खातून जब तक बिल्कुल 100% ठीक नहीं हो जाती उसको तब तक ना बताया जाए, क्योंकि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आप इस ख़ानदान का जिगरा देखें कि वो इस पत्थर को दिल पे रख के मुस्कुरा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और वो अपने ददियाल गए हुए हैं। और पुलिस का आलम यह देखे कि 2 मासूम बच्चे कत्ल हो गए, लेकिन पुलिस आज तक किसी मुलजिम को पकड़ नहीं सकी। SP ऑपरेशंस और इनके पास इजाफी चार्ज है इन्वेस्टिगेशन का भी हसन जहांगीर भट्टू हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शादरा के अंदर एक तो क्राइम वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरह का क्राइम जो है वो जब किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो तमाम इलाकों में फील होती है। और 2 मासूम बच्चे इसके अंदर कत्ल कर दिए गए और गुरसा जो हैं वो दुहाइयाँ देते हैं कि पुलिस ने किसी भी मुलजिम को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि
خواتین کیونکہ اس گھر میں زیادہ خواتین ہی ہیں, 7 خواتین ہیں, تو خواتین کو پولیس بار بار جا کے یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ ملزمان کہاں پہ ہیں, ان کا سٹانس کیا ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے. بھٹو صاحب ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ, تھوڑا سا اس واقعے کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور جس طرح سے مدعی کہہ رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. جی سب سے پہلے تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ تھا. یہ 17 جون کو یہ پیش آیا رات 9 بجے. بیسیکلی نصرت بی بی ہیں, ان کا کرایہ دار ان کا اپنا سگا بھانجا تھا شہباز, ان کے پاس رہ رہا تھا. شہباز کام کرتا تھا ایک میاں اسلم نامی بندے کے پاس, اور وہ بیسیکلی وہ کیبل کا بزنس تھا ان کا, اٹھنا بیٹھنا بھی تھا اس کا اس کے ساتھ. شہباز سے ان کا جھگڑا اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ یہ اس کو گھر سے نکالنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ شک تھا کہ شہباز جو ہے ان کی ایک بیٹی کا رشتہ توڑوا کے تو میاں اسلم کے ساتھ کروانا چاہتا ہے. اچھا, اب اس بات کی بھی ہم تصدیق کر رہے ہیں. میاں اسلم چونکہ انٹرم بیل کے اوپر ہے, وہ اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہم مطلب کمپلیٹ تفتیش کر رہے ہیں. ہمارا دائرہ کار تفتیش کا بہت وسیع ہے. اور شہباز جو ہے بیسیکلی اس کو اس بات کے اوپر رنج تھا کہ یہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. اب اس خاتون نے اپنے داماد کو, بیٹی کو, اس کے بچوں کو اپنے گھر بلایا ہوا تھا, وہ آئے ہوئے تھے. وہ بازار نکلے ہیں کچھ سودا سوٹ لینے کے لیے, شاپنگ کے لیے. تو اس نے ان کو رستے کے اندر انٹرسیپٹ کر کے ان پہ فائرنگ کی ہے along with 3 others, جس میں اس کے 2 بھائی بھی شامل ہیں اور ایک ان نون بھی ہے. تو اس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں, بالکل میرٹ کے اوپر کر رہے ہیں. ہم تمام تر شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. اس میں ہم کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کر رہے. جو فیملی کی ریزرویشنز ہیں وہ اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لوں گا. اگر ان کی کوئی ریزرویشن ہے کہ ان کو انہیں سے ہی پوچھا جا رہا ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ایز ایس پی انویسٹیگیشن, کیونکہ انویسٹیگیشن کا بھی چارج میرے پاس ہے, تو جو چیزیں میرے ساتھ میرے تفتیشی اور ڈی ایس پی سارے افسران جو شیئر کرتے ہیں اس کے مطابق ٹھیک ٹھاک کام اس کیس کے اوپر ہو رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس ایکیوز کو ہم گرفتار کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیمرے کے دار تک پہنچائیں گے. بھٹو صاحب کیونکہ آپ کے پاس دونوں چارج ہیں, آپریشنس کا بھی چارج ہے, انویسٹیگیشنس کا بھی چارج ہے, تو ورثہ نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ کیونکہ وہ خاتون, ان کی صرف بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ شہباز علاقے میں منشیات فروشی بھی کرتا تھا اور محلے دار اس کی گواہی بھی دیتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے ایک اکاؤنٹ محلے دار کا بھی لیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اور اس کی بیوی بھی منشیات فروشی کرتے تھے اور یہاں پر سارا کچھ ہوتا تھا. بینگ ایس پی ان آپریشنس, منشیات فروشی اگر اس طرح ہو رہی ہے اور لوگ گواہی دے رہے ہیں تو ایسے بندوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے, کیونکہ سی سی پی او تو کہتے ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہو رہی نہ ہونا, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایس ایچ او کی ناکامی ہے, سپرویژری جو آفیسرز ہیں وہ اس چیز کو مانیٹر نہیں کر رہے, کہاں پہ لیکنگ ہے؟ جی ایسے کہ جو منشیات فروشی ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں, وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں, آپ نیو یارک کے اندر بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی اسمال اماؤنٹس کے اندر بھی ڈرگ پیڈلنگ ہوتی ہے. ایک بہرحال ایک بڑا آرگنائزڈ یہ نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے پیچھے. اور یہ اب ہماری پولیس کا تو اتنا بجٹ نہیں ہے, نیو یارک پولیس کا الون آپ اربوں ڈالر کے بجٹ آپ دیکھیں گے کہ ان کا ہے. باوجود اس کے یہ چیزیں وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کی اسٹیٹ آف دی آرٹ پولیسنگ ہے. میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے یا نہیں, ہمارا کام ہے, ہم نے ان کو روکنا ہے. اور اگر آپ شادرہ پولیس کی ہی صرف ایف آئی آرز نکالیں اور جو انہوں نے پروگرس دی ہے اس کے اوپر منشیات کے اوپر, میرے خیال ہے ٹھیک ٹھاک پروگرس آپ کو ملے گی. آپ کے ساتھ ہم وہ ڈیٹا شیئر کریں گے. جب بھی ہمیں کوئی بھی انفارمیشن ملتی ہے, کوئی انفارمر ہمیں بتاتا ہے یا ہم ٹیسٹ پرچیز کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ایکشن لیتے ہیں تو ہم پرچہ دیتے ہیں, بندے کو گرفتار کرتے ہیں اور کیفرے کے دار تک اس کو پراپر پروسیکیوشن کے تھرو پہنچایا جاتا ہے. اس کیس کے اندر انفارچونیٹلی یہ نہ تو ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ اس طرح کی آئی اس کے بارے میں, اور نہ ہی اس کی کوئی اس طرح کا کوئی انفارمر تھا جس کے تھرو ہمیں پتہ چلتا کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا, اس کی ہم ٹیسٹ پرچیز کرواتے, اس کو پکڑتے. ہمارے پاس اس بندے کی انفارمیشن نہیں آئی تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ اسمال اماؤنٹس کے اندر پیڈل کرتا ہو. خیر اس کے پیڈل کرنے کے بھی ابھی بھی کوئی شواہد ہمارے سامنے فی الحال نہیں آئے, کوئی ٹھوس شواہد, کیونکہ اگر آئے ہوتے تو ہم نے ضرور کرنا تھا. کیونکہ وہ ساری خواتین ہیں تو جو مدعیہ ہیں, نصرت بی بی, وہ کہتی ہیں کہ ملزمان سے ہمیں ابھی بھی تھریٹ ہے اور وہ ہمیں دوبارہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر مدعی کی جانب سے اس طرح کی کوئی خدشات ہوں تو پولیس کس طرح سے اس کو انٹرٹین کرتی ہے, کس طرح سے انشور کرتی ہے کہ ان کا جو خدشات ہیں, جو خوف ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے؟ جی پولیس ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے. اور پہلے میں آپ کی دوسری بات کا جواب دے دوں کہ جس طرح اب آپ بتا رہے ہیں کہ مدعی بتا رہے ہیں کہ یہ ڈرگز بھی پیڈل کرتا تھا, تو سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ یہ اگر ان کو دیور شور کہ وہ کر رہا ہے تو انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس الٹے سیدھے لوگ آ کے اٹھتے بیٹھتے تھے جس طرح سے وہ الیج کر رہی ہیں, تو یہ ان کا کام تھا پولیس کو انفارم کرنا. یہ ان کی ڈیوٹی ہے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری
इट इज़ देयर ड्यूटी। ना सिर्फ उन्होंने हमें बताया नहीं बल्कि उस बंदे को किराए के ऊपर रखा वहाँ पे। तो ये और मैं श्योर हूँ कि किरायानामा एक्ट भी जो है वो नहीं जी ऑब्वियसली उनका भांजा था, हो सकता है उन्होंने कोई उसके साथ उस तरह के एग्रीमेंट भी ना किया, उसको वैसे ही रखा हो वहाँ पे। तो एज सिटीजन्स पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की है कि आप हमें इन्फॉर्म करें। अगर आपने हमें इन्फॉर्म किया, हम नहीं एक्शन लेते, फिर हम रिस्पॉन्सिबल है, फिर आप आगे हमारा गिरबान पकड़ें और उसमें फिर हमें कोई वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमें बता ही नहीं रहे या किसी किस्म के इलाके के किसी इन्फॉर्मर के थ्रू हम तक नहीं इन्फॉर्मेशन पहुँची, तो फिर देखें ना कि हम फिर उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि चलें लेट्स से कि हो सकता है ये डरते हों उससे, जो भी है एक मामला हो गया। अब क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो थ्रेट कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो हम इनको मुकम्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मतलब ये बंदा इस तरह से इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हम इनके साथ लगातार राब्ते के अंदर है। हमारे हमारी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि इस फैमिली को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए, तो हम उस पर लगे हुए इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि जल्दी ये अरेस्ट हो जाएगा। इसी किस्म का एक वाक़या शादरा में ही कुछ अर्सा पहले पेश आया था, जहाँ पे पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल कर दिया था और 3 उसके अंदर ज़ख्मी हुए थे। वो भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। उसके अंदर भी जब हमने प्रोग्राम किया, उसके अंदर भी शहरियों की यही मुद्दइयों की ग्रीवियंसेस थी कि पुलिस अभी तक उसको नहीं पकड़ पाई। तो क्या इन्वेस्टिगेशन के पास रिसोर्सेज की कमी है, नफरी की कमी है, या केसेस इतने ज़्यादा हैं शादरा सर्कल के कि प्रॉपर जस्टिफाई नहीं किया जाता? जी देखें, नो डाउट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा है और क्राइम इज़ अ बाय प्रोडक्ट, इज़ अ सोशल बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और हमारे पास ये अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं हमारे पास तफ्तीशी अफसर पूरे हैं, तो ये गलत बयानी होगी। हमारे पास क्राइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मसला है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कैटेगरी का आपका थाना बनता है। एक कैटेगरी का थाना है। इस थाने के लिहाज से ठीक है अगर हम कंपैरेटिव वो निकालें उसमें, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे पास तफ्तीशियों की कमी है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आप बात करें तो इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली एक तो ओवरवर्क भी हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे तफ्तीशी बड़े वैसे अदरवाइज भी कॉम्पिटेंट हैं, रिसोर्सफुल है। हम जितने भी मर्डर इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर तफ्तीशी लगाते हैं वो हर चीज़ को समझते हैं। अच्छा, अब अगेन एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने चूंकि इसमें वो कोट किया कि ये पुलिस कांस्टेबल है, तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि पुलिस वाला है तो इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसकी FIR सबसे पहले हमने दी थी और हम फ़ौरन हमने रेड्स की थी, इसके घर तक हम गए थे। अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ से स्किप हो गया। चाहे कोई बंदा पुलिस ऑफिसर है, चाहे किसी और इदारे से ताल्लुक़ रखता है, अल्टीमेटली वो एक सिटीज़न ऑफ द सोसाइटी है। उसमें अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें होंगी। वो विक्टिम भी हो सकता है, वो ऑफेंडर भी हो सकता है, वो इस सोसाइटी का हिस्सा है। और हमें इसको इंडिपेंडेंटली इस चीज़ से देखना चाहिए कि हम ये ना कहें कि ये पुलिस वाला है तो इस वजह से इसको पकड़ा नहीं जा रहा। मेरी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले अगर किसी पुलिस वाले ने ऑफेंस किया है तो मैं उसको पकड़ूंगा, बाद में मैं दूसरों की तरफ जाऊंगा। तो इस केस के मुद्दइयों को तसल्ली रखनी चाहिए कि मुलज़मान पकड़े जाएंगे। जी इंशाल्लाह ताला शहबाज पकड़े वगैरह जाएंगे, सारे बिल्कुल पकड़े जाएंगे। इस पर तो क्लियर कट जो है वो सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं और वो पूछते हैं इसका, हमसे बार बार फीडबैक लेते हैं, तो हम इस पे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला पकड़ा जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। हसन जहांगीर भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि जिस तरह से मासूम बच्चों को कत्ल किया गया है, इसके अंदर तो ना सिर्फ इसके लिए किसी को पुलिस ऑफिसर या मीडिया से रिलेटेड बंदा नहीं होना की ज़रूरत, बल्कि कोई भी शहरी जो भी सुनता है कि इस तरह 2 मासूम बच्चे इसके अंदर कत्ल किए गए हैं। और हसन जहांगीर साहब यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और जल्द तमाम मुलज़मान जो पकड़े जाएंगे और जो उनके खदशात हैं उनको पूरा करने के लिए, यानी सिक्योरिटी के हवाले से और मुलज़मान की अदम गिरफ्तारी की वजह से, वो कह रहे हैं कि तमाम खदशात जो हैं जल्द दूर भी कर दिए जाएंगे। डॉक्टर प्रोफेसर जाकिर ज़करिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक वसी तजुर्बा है इनके पास सोशियोलॉजी के हवाले से और मुख्तलिफ तबक़ात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आजकल वाइस चांसलर कार्टर यूनिवर्सिटी के तौर पर अपने फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस केस के ऊपर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के बहुत से केसेस जो हैं अब रूनुमा होना शुरू हो गए हैं और उसके अंदर जो एक फैमिली बॉन्डिंग थी वो बड़ी यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आती है। यानी 2 ऐसी कुव्वतें आपस में लड़ रही हैं जो पहले एक जान होती थी, यकजा होती थी। डॉक्टर साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब के जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम करें, इसके अंदर फुप्पो ने यानी फुप्पी ने अपने भतीजे को घर किराए पे दिया और जब घर किराए खाली करने के लिए कहा तो उसके ऊपर झगड़ा हो गया और
بات اس نہائی تک پہنچی کہ اس لڑکے نے فائرنگ کر کے اپنی کزن کو اور اس کے شوہر کو زخمی اور اس کے 2 انتہائی معصوم جیسے چھوٹے بچے 4 سال اور 2 سال کے عمر کے بچوں کو قتل کر دیا. یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ بڑا فٹ کیس ہے. ہمیں رول آف لا کے حوالے سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بات نظر آتی ہے. دیکھیں نا، گھر کرائے پہ دینا تھا. قانون یہ کہتا ہے کہ ویریفیکیشن کریں اور چیک کریں جو بندے کو آپ کرائے پہ دے رہے ہیں اس کا پروفیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں یہ سمجھا کہ وہ بھتیجا ہے تو اس کو کرائے پہ دے دیا. اب اس کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تھی تو یہاں رول وائلیٹ کیا نا، لا وائلیٹ کیا. بھتیجے کو گھر کرائے پہ نہیں دیا جاتا، وہ کرائے دار کو دیا جاتا ہے. اس کے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں، ہم سوسائٹی کو متون کرنے کے بجائے ہم دیکھیں کہ ہم جو ماڈرن سوسائٹی کے جو اصول ہیں، جسے میکس ویبر نے ریشنل سوسائٹی کہا تھا، اس کو ہم فالو نہیں کر رہے. ہم اصول اور طریقے یوز کرتے ہیں 18ویں صدی کے گاؤں والے. ہم 1.5 کروڑ کی آبادی کے میٹروپولیٹن میں ہیں. اب یہ ہمارے لیے لرننگ ہے، یہ میسج ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے، اگر آپ نے سکے بھائی سے بھی بزنس کرنا ہے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اگر آپ نے گھر کرائے پہ دینا ہے تو دیکھیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی کوئی کرمنل کاروبار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اگر یہاں بھی میرا خیال ہے دیا جاتا ہے. ویسے تو سیڈ ہے یہ، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے ایک لرننگ ہے کہ ہمیں رولز، پروسیجر اور جس طرح کی پولیس گائیڈنس ہیں، جس طرح کی اس کے پروٹوکول ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے. سر، پہلے جو رشتے ہوتے تھے ان کے اندر ایک حیا ہوتی تھی، ایک تمیز ہوتی تھی، ایک ان کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا جو ہم فالو کرتے تھے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم پرانی جو صدی ہے اس کے طور طریقوں کو آج بھی اپنائے ہوئے، تو ہمارے معاشرے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. ڈسکریپنسی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشتوں کا تقدس ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے اور بہت تواتر سے ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ سے؟ دیکھیں، رشتوں کا تقدس تو ویسے بائی دا وے یہاں یہ میں ایز اے فٹ نوٹ کہوں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کرائم ہو گئے، شاید اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. یہ سائنٹیفک بات نہیں ہے، کیونکہ کرائم دنیا میں سب سے پہلا مرڈر بھائی نے بھائی کا ہی کیا. ٹھیک ہے نا جی، یہ طے ہے نا. تب پاپولیشن بھی نہیں تھی اتنی زیادہ، انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں تھی. اصل ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے اب ہماری سوسائٹی میں تو اس کو بہت زیادہ سینسٹائز بھی کیا جاتا ہے، اوور پروجیکٹ بھی. 40 چینل ایک ہی واقعہ کو 40 مرتبہ بتا رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ معاشرے میں بھائی بھائی کو قتل کرنے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ بہت کم ہے، یہ شاید پہلے بھی ہوتا ہے لیکن اتنی میڈیا میں اس کی پروجیکشن نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب اس طرح کے گروسم اور بڑے ہاربل قسم کے ہینیس کرائم ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے سرٹن محرکات ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو پروووکیشن ہم پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ہم پروووکیٹ. مثال کے طور پہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم چیسٹ بیٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ہیومن نیچر کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جو ہے گن کنٹرول کتنا ہے ہمارا، لائسنسنگ سسٹم کتنا ہے، جو مرضی جہاں سے مرضی گن لے لے، جس کو مرضی مار دے. تو یہ انسانی خون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری اخلاقیات کا تو ہوگا، لیکن ہم نے کبھی سوشل کنٹرول کی بات نہیں کی. اس طرح کا واقعہ ہوا تو سوسائٹی کے جو پالیسی ساز ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اویلیبلٹی آف گنز کا، لائسنسنگ سسٹم کا کیا صورتحال ہے. اس پہ میں نہیں آج تک کبھی اس طرح کے واقعات پہ اس طرح کی ڈیبیٹ دیکھی. اس کو ہم پھر جسے کہتے ہیں نا چیسٹ بیٹنگ اور ایک مرثیے گانا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات آ گئی کہ دیکھیں نا اگر اتنی زیادہ ہوگا تو پھر، اور آف کورس ایک سوشل ڈس آرگنائزیشن ہماری زیادہ ہے، فرسٹریشن. اب دیکھیں لیول آف پاورٹی، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم ہے وہ کدھر جا رہا ہے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی کوئی اثرات. یس، دیکھیں کوئی بھی سوشل فینومینن ایک وجہ سے نہیں ہوتا کہ صرف آپ گنز کنٹرول کر لیں گے تو مرڈر کنٹرول ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے فیکٹرز ہمیں کنٹرول کرنے پڑیں گے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک ریشنل سوسائٹی بنانی. انٹریکشن کو میں جب کہتا ہوں نا ریشنل سوسائٹی، کہ اگر بھتیجے بانجے ہیں ان کے ساتھ ٹرمز طے کریں. اب آپ دیکھیں
ہم بہت باتیں کرتے ہیں, بہت فضیلت بیان کرتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی. ہو کیا رہا ہے, ایک بندہ کما رہا ہے, سارے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پراپرٹی ایک بندہ کمائی کر رہا ہے, ایک کے نام پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. جب وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں. پہلے وہ شرماتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, ساری پراپرٹی والد صاحب کے نام کی ہوگی. والد صاحب جب تشریف لے گئے اس دنیا سے, بھائیوں نے بھائیوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے. تو ایک ریشنل سوسائٹی ہمیں بنانی ہے کہ جہاں انسانی نیچر پہ, ہیومن نیچر پہ ہم فیصلے کر سکیں. میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی ایک بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن میں ہے, ٹھیک ہے, ٹریڈیشنل سوسائٹی سے ماڈرن سوسائٹی کی طرف ٹرانسفر. سر ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ, کسی محلے میں, کسی گلی میں, کسی علاقے میں کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی تھی تو محلے دار اپنا کردار ادا کرتے تھے, سوسائٹی اپنا کردار ادا کرتی تھی اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی کرائم ہو بھی رہا ہو تو کوئی بھی بتانا گوارا نہیں سمجھتا, اور وہ کہتے ہیں یار مگرو لاؤ, میرا کی لینا دینا. اس کی کیا وجہ سر, یہ گراوٹ کیوں ہوئی ہے؟ اس کی بڑی سمپل وجہ ہے, جو پاپولیشن ہے, جو ہماری اربنائزیشن ہے. آج سے 100 سال پہلے کا لاہور اس سے 20% تھا پاپولیشن, ٹھیک ہے, بہت کم پاپولیشن تھی, محلے تھے, وہاں انفارمیشن تھی. اب جہاں 1 کروڑ کی آبادی ہوگی, 1.5 کروڑ کی آبادی ہوگی, آپ وہاں اس طرح کا سوشل کنٹرول, اس طرح کا محلہ جو ٹریڈیشنل ولیج ہوتا ہے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں, ہمیں سوئچ کرنا ہے, ہمیں سیکیورٹی سسٹم انسٹال کرنے, ہمیں سرویلنس سسٹم انسٹال کرنے, ہم نے اپنی لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانا ہے. ہم نے صرف آہیں نہیں بھرتے رہنا کہ ہمارا 100 سال پہلے گاؤں کا اس طرح ہو گیا, اب لوگ خراب ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ بد اخلاق ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. جب معاشرے, دیکھیں نا, جب ہم پاپولیشن بڑھاتے جا رہے ہیں, اربنائزیشن بڑھاتے, ہمیں سسٹم بھی تو بنانے ہیں نا, ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا, ایک بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ گاڑی ہے, اس کی بڑی سوفسٹیکیٹڈ بریکس ہوتی ہے. گدھا گاڑی کی بریکس نہیں ہوتی کیونکہ اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے. یہی حساب ہوتا ہے سوسائٹی کا. جب سوسائٹی ٹریڈیشنل سوسائٹی ہوتی ہے تو اس کو اتنے وہاں کیمروں کی ضرورت نہیں ہوتی, اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری کی ضرورت نہیں. لیکن جب ہم نے میگا سٹیز بنا لیے, جب ہم نے پاپولیشن اتنی انکریز کر دی, جب اکنامک ایکٹیویٹی اتنی فاسٹ ہو گئی, تو اس میں پھر ہمیں اپنے سسٹمز کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. ڈاکٹر پروفیسر ذاکر زکریا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جو بات کی, ڈیفینیٹلی بینگ اے کرائم رپورٹر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. جو واقعہ ہوا اس کا مداوع الفاظ نہیں کر سکتے, لیکن 2 بچوں نے اپنی جان کھوئی اور وہ انتہائی المناک واقعہ ہے. لیکن پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں جس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی رشتہ دار یا بہت قریبی دوست کے ساتھ کوئی کاروبار لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے, کوئی بات نہیں, ہمارا رشتہ دار ہے اور آنے والے وقت میں ہم اس کو جیسے کہیں گے وہ ویسے کر لے گا. لیکن کیونکہ ہم ایک بزنس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر انسان کا ایمان ڈول سکتا ہے. اس کیس میں بھی شاید ایسے ہی ہوا کہ پہلے تو خاتون نے اپنے بھتیجے کو یہ سمجھ کے گھر دے دیا کہ بھائی کا بیٹا ہے اور ٹھیک طریقے سے رہے گا, لیکن جب اس کی حرکات غلط دیکھی اور اس سے مطالبہ کیا کہ خالی کر دے تو وہ اس چیز کے اوپر فلیئر اپ ہو گیا اور اس کا خمیازہ اس کی یعنی خاتون کی بیٹی اور اس کے بچوں کو بھگتنا پڑا. پولیس اگر ملزمان کو پکڑ لے گی تو ان کے دکھوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے اور پولیس کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ کوشش کری کہ ملزمان کو جلد از جلد پکڑا جائے. آج کے پروگرام سے ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.